السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جنٹل ٹاک دی براڈ کاسٹ. میں ہوں آیت اور اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک چیز ہے جس نے ہر گھر کی جیب کو متاثر کیا ہے اور وہ چیز ہے پیٹرول. پیٹرول کے بارے میں اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے. آپ کو پتہ ہوگا کرنٹ سچویشنز جو بھی چل رہی ہیں، لیکن ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں بات کرتے ہیں عاقف اللہ خان کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پیٹرول کے بارے میں وہ آپ نے میمز دیکھے ہوں گے بہت سارے فنی چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے. ویسے تو کرائسس جو ہے پریزنٹ کے لیے بھی بری ہے اور فیوچر کے لیے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے لگژری بن جائے گا پیٹرول آنے والے وقتوں میں کہ نہیں؟ پیٹرول آلریڈی لگژری بنا ہوا ہے، کیونکہ عام بندے کے قوت خرید سے نا ایسے ایسے اوپر جا رہا ہے. اور یہ ہونا تھا اسی طرح، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے، جو مطلب آپ جب پہلے سے پلاننگ نہ کریں نا کس چیز کی اور بس بیٹھے رہیں کہ بس جو ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے اسی طرح، تو اس میں تو یہ آلریڈی پریڈکٹڈ تھا. مطلب ابھی سے نہیں، اس سے پچھلی گورنمنٹ سے نہیں، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں آپ دیکھیں تو اسٹیپ وائز جو ہے نا پیٹرول اور ڈیزل اور گیس اور یہ سب چیزیں ایسے ایسا مہنگی ہو رہی تھی. تو ابھی بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یو ایس میں بھی قیمت اوپر چلی گئی ایران وار کی وجہ سے. تو ابھی تو یہ خیر بہانے ہیں کہ وہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز وہ بند کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہے ہیں شپمنٹ اور یہ وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن افسوس وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک چیز باہر سے آ رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے، تو بیچ میں یہ گیس کیوں مہنگا ہو رہا ہے اور جو ہماری اپنی پیداوار ہے وہ بھی مہنگی ہو رہی ہے. اس کے پیچھے چیزوں کے پیچھے بہت وجوہات ہیں. وہ مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فارم آف گورنمنٹ ہے نا، تو وہ سٹارٹ سے ایسی ہے کہ اس میں آپ لانگ ٹرم کی پلاننگ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں؟ مطلب 5 سال کے لیے گورنمنٹ آئے گی تو وہ 20 سال کا منصوبہ کیسے بنائے گی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے 5 سال تک ہی اپنا جو بھی کرنا ہے بس کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگلی باری پھر ہماری اتنی یا آئے گی یا نہیں آئے گی، جو کرنا ہے بس 5 سال میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ لانگ ٹرم پلاننگ جتنے بھی کر لو نا، اگر وہ اور یہ کچھ بدقسمتی بھی ہے ہماری کہ نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پرانی کی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اچھا پلاننگ کرتے ہیں، وہ اسے بھی خراب کر دیتے ہیں. تو 78 ایئرس سے اگر پاکستان کو آپ دیکھیں نا تو وہ چاہیے تھا کہ ابھی اس وقت پاکستان بہت ٹاپ پہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے ہر قسم کی قدرتی وسائل دیے ہوئے، منرلز، مائنز، ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، ہر قسم کے سیزنز بھی ہیں، ٹرین بھی ہے. مطلب اب نارتھ سے آپ سٹارٹ لینا تو سمندر بھی ہے اور سنوئی ماؤنٹینز بھی ہے، گرینری بھی ہے، سب کچھ ہے. مسئلہ صرف یہ کہ پاکستان کو اچھی ایڈمنسٹریشن نہیں ملی، اچھے لوگ نہیں ملے جو اس کو صحیح پوائنٹ پہ لے جا سکے. اب یہ جو فیول ہے جو بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو باہر سے آتا ہے، اب اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ. پیٹرول کا مین مسئلہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پیٹرول اینڈ ڈیزل، مطلب جو مین کروڈ آئل سے آتا ہے. ٹھیک ہے، سین یہ ہے کہ یہ نکلتا ہے ایران جو سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر گلف کنٹریز جو ہے نا وہ کیوں ہمیشہ وار میں ہیں اور اس میں کیونکہ اس میں یہ تیل ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ یو ایس جب بھی آتا ہے نا تو وہ کچھ اچھا کرنے کے لیے نہیں آتا، اس نے ریسورسز نکالنے ہیں اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. وہ اس کے لیے اچھی بات ہے نا، تو بس ان کے لیے تو اچھی بات ہے نا. مطلب یو ایس والے اب ہمارے اگر یہ کام ہمارے ملک والے کرتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دوسروں ملکوں میں جا کے وہاں سے ریسورسز نکال کے ہمارے لیے لے کے آتے تو ہم ان کو شاباش دیتے کہ یار ہمارے لیے کام کر رہے ہو. تو یو ایس کے لیے تو وہ لوگ اچھا اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں نا، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو باقی لوگوں کی کمزوریاں ہیں کہ وہ اپنے لیے اپنے آپ کو نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے اپنے لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو ایک سب سے پہلا جو پرابلم ہے نا وہ یہ کہ ہم اس اینڈ پہ چلے گئے ہیں کہ ہم صرف جو ہے نا قرضے لے کے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایسے ایسے چیزیں بڑھیں گی اس لیے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں نا تو ریونیو جنریشن کے پلانز نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. اگر آپ فار ایگزامپل قرضہ لے رہے ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں کہ اس قرضے کو ہم یوں یوٹیلائز کریں گے، پھر اس سے اتنے پیسے جمع کریں گے، یہ قرضہ ہم واپس کر دیں. واپس بھی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ جو جس پرابلم کے لیے لیا ہوتا ہے نا تو وہ بھی سالو کرنا ہے اس کے لیے. وہ چیز نہیں ہو رہی یہاں پہ. لاسٹ 68 ایئرس سے کنٹینیوسلی پاکستان قرضے لے رہا ہے اور مقروض ہو رہے ہیں. پھر کچھ دیتا ہے، کچھ رہ جاتا ہے، پھر آگے پرابلم ہو جاتی ہے، پھر سے قرض کنزیکٹیو یہ قرضے لے رہے ہیں اور اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے. انٹرسٹ بھی لگتا ہے، کبھی کبھی تو قرض اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے، صرف وہ جو اس کا سود ہوتا ہے نا وہ دیتے دیتے جو ہے نا وہ
حالت خراب ہو جاتی ہے. صرف اگر آپ IMF لے لیں نا, صرف IMF ابھی تک 24 بار پاکستان اس سے قرضے لے چکا ہے. تو پاکستان اس سے جو قرضے لینے والا ہے نا, اس کی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فیوریٹ وہ ہے, اس کو دیں گے. تو بس وہ IMF ہے بھی اس طرح کا, وہ بنا بھی اس پرپس کے لیے ہوا ہے کہ بھئی آپ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں بس ان کو دیتے جائیں, ان کو اتنا مقروض کریں کہ آپ اس سے جو کروائیں گے وہ آپ کی بات مانیں گے. یہ کب تک انڈر ڈیولپڈ رہے گا؟ یہ تو کب سے یہ ساری زندگی اس طرح رہے گا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ صرف لیڈرس کا جو کام, لیڈر میں نہیں کہوں گا ان کو, مطلب جو چلا رہے ہیں اس کو, لیڈر از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, جو اب بھی چلا رہے ہیں یا اس سے پہلے چلا رہے تھے, یہ ان کا کمال نہیں ہوتا, یہ عوام کا کمال ہوتا ہے. جہاں پہ عوام باشعور ہونا تو وہاں پہ گورنمنٹ والے کوئی کرپشن یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے, ان کو برابر بھی کر دیتی ہے. مطلب بہت کنٹریز میں یہاں پہ تو آپ کھڑے بھی ہو جاتے تو نہیں کرتے, تو عوام کی کمزوری ہے نا. 22 کروڑ سو فار یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے عوام ہے, لیکن وہ بس بیٹھی ہوئی ہے کہ کبھی چیزیں مہنگی ہوتی ہے اور سستی تو خیر نہیں ہوتی, کبھی سنا نہیں ہے, کر لیتے ہیں. ہاں بس وہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں. تو مین جو اس میں ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری عوام کو نہ کبھی ایجوکیٹ کیا گیا ہے, نہ ان میں شعور آ رہا ہے فار سم ریزن, اور نہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. اب اگر ہم آتے ہیں نا یہ IMF کے اوپر اگر آ جائیں, اب IMF کیا ہے؟ US کا ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے جو پیسہ ہے, ڈالرز ہیں, وہ دیتے ہیں اس طرح کنٹریز کو, اور ہمارے والے نمبر 1 ہے اس چیز میں کہ بس تھوڑا سا پتہ چلتا ہے ان کو کہ بھئی ہم تو ریونیو نہیں جنریٹ کر سکتے, ایون دو کہ انفائنائٹ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں ریونیو جنریشن کی. جیسے کہ مطلب یہاں کا دیکھیں بلوچستان آپ لے لیں, ٹھیک ہے, یا جو سارا جو ویسٹرن بارڈر ہے نا, دس از فل آف نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے, نارتھ ٹاپ تک آپ چلے جائیں, ہر قسم کے جیمز یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, ڈائمنڈ ہے, کاپر ہے, مطلب آپ نیچے چلے جائیں نا بلوچستان تو فل منرلس کا ایک خزانہ ہے جو کہ خود نکال کے بیچ سکتے ہیں, لیکن یہ خود نہیں نکالتے, یہ لیز پہ کبھی ایک کو دیتے ہیں کبھی دوسرے, وہ باہر سے لوگ آ کے اس کو نکال کے را مٹیریل لے جاتے ہیں, وہاں سے پروسیس کر کے واپس ہم پہ مہنگا بیچتے ہیں. مطلب ہماری چیز باہر جا کے مہنگا ہو کے واپس آ جاتی ہے. اب یہ تو ایک سسٹم ہے جو کہ خراب. اب یہاں پہ آج کل جو بہت ایک ڈیبیٹ کہیں یا اس کو, یا لوگوں میں بڑا, ہمارے لوگ ایموشنل بھی بہت زیادہ ہے نا پاکستان, تو یہاں پہ آج کل جو ایموشنل چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ بھئی پاکستان اتنا مہنگا پیٹرول لے رہا ہے تو ایران سے سستا کیوں نہیں لیتا. اب ایران میں اس وقت پاکستان 8 یا 8.5 روپے پاکستانی روپے جو ہے اتنے کا لیٹر ملتا ہے وہاں پہ ایرانیوں کو. جو ایرانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کے پاس کوئی کارڈ وغیرہ وہ نہیں ہوتا, ان کو بھی مل رہا ہے تقریباً 15 روپے پاکستانی میں لیٹر پیٹرول, اور ہمیں کتنے کا مل رہا ہے. تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اچھا, دوسری بدقسمتی کہ بالکل بارڈر پہ ہے, نیبرنگ کنٹری ہے, تو چاہیے تھا کہ ہم تو شروع سے ان سے لیتے, لیکن شروع سے ہی نہیں لے رہے ہیں پاکستان ایران سے. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مین وجہ تو یہ دیکھیں, پہلے تو ایران میں یہ چیز اتنی نہیں تھی نا, یہ تو ایکسپلوریشن وہاں بھی جو ہوا تھا تو وہ US یا میں برٹش, آئی تھنک برٹش تھے جنہوں نے وہاں پہ ایکسپلوریشن سٹارٹ کی تھی, پھر ایک فیکٹری بنائی, کمپنی بنائی جو کہ ایکسپلوریشن والی تھی, اور کافی عرصے تک. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایران کو بہت ہی کم پروفٹ مارجن دیتے تھے وہ لوگ. یہ تو لیٹر آن جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, انہوں نے خود یہ ریفائنریز وغیرہ ٹیک اپ کی, اور بلکہ خاص کر جب ریولوشن آیا تھا تو اس کے بعد سے جو ہے نا انہوں نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اس کو چوستے تھے, مطلب کہ بس وہ لیچ کی طرح آ کے جو ہے نا یہاں سے ریسورس نکالا اور ان کو تھوڑے سے پیسے دیے, جو کہ ابھی بھی افریقہ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جو ایکچوئل جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں وہ لوگ غریب ہوتے ہیں ہمیشہ, اور جہاں لے کے جاتے ہیں وہ مالدار ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ بھی ایران کا ایک تھا. پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ ہر کوئی بندہ آج کل یہ کہتا ہے, میں بھی ذرا انیشیل جب نا ایموشنل وہ آتا ہے کہ بھئی پاکستان کیوں نہیں لے رہا ہے یار, بس یہ ہے نا تو بس 15 نہیں 20 روپے میں لے لو, نہیں 50 روپے میں لے لو, ہم پہ 100 روپے کا بھی کم از کم کرنٹ سے تو سستا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا ہے نہیں. جو سسٹم ہے نا اس میں کچھ آبسٹیکلز ہیں,
کچھ بیریئرز ہیں پاکستان کے لیے خاص کر. اس میں سے جو سب سے پہلا بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایران آلریڈی کئی ڈیکیڈ سے, کئی سالوں سے, 30-40 سال سے آلریڈی یو ایس کے ٹارگٹ پہ ہے اور اس پہ سینکشنز لگ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف یہ پیٹرول والا سسٹم. ٹھیک ہے, تو اس کو ایسا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی کنٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی بزنس نہ کرے, کیونکہ اگر ایران ڈائریکٹ بزنس کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, تو وہ جو یو ایس کی جو مونوپلی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ڈالر کی اور وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, جو کہ آلریڈی ابھی آج کل سب کو پتہ ہے کہ یہ اسی پہ وہ جو کولڈ وار چل رہا ہے وہ کرنسی کا اور اس کی سپرمیسی کا چل رہا ہے کہ کون کس کی کرنسی میں بزنس ہوگا ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ چیز تھی کہ یو ایس نے آلریڈی کافی سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سینکشنز مطلب پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کافی زیادہ کہ ان کے ساتھ یہ ٹریڈ کوئی نہیں کرے گا, یہ ٹریڈ کیوں نہیں کرے گا, کریں گے تو پہلے یو ایس سے پرمیشن لیں گے, اگر یو ایس پرمیشن دے گا تو اب یو ایس کیا پرمیشن دے گا یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں اور کیوں دے گا. اصل میں گلوبلائزیشن جب ہوئی ہے نا تو اس میں چونکہ یو ایس ذرا آگے رہا ہے, اس نے ایک فائنینشیل سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ڈیل کریں گے, اب دیکھیں پیٹرول آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا نہیں لیتے ڈیلی, یہ اربوں روپے کا ڈیل ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب روزانہ کتنا فیول بکتا ہے, وہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو اماؤنٹ ان کرنی پڑتی ہے وہ اربوں میں ہوگی. ٹھیک ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو اتنی بڑی ٹرانزیکشنز یہ کوئی عام بینک یا یہ ہونڈی والے ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتے ہیں جو کیش پہ کیش پیسے, مطلب آپ ایک کنٹری سے جب دوسرے کنٹری کو پیمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ بریف کیس میں دے دیے پیسے یا جو ہے بس اکاؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں آگے, اس طرح نہیں ہوتا. اس کا پورا ایک ٹرانزیکشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سسٹم یو ایس والے پہلے ڈیولپ کر چکے ہیں, اسٹیبلش کر چکے ہیں اور ساری دنیا اس سسٹم پہ چل رہی ہے. تو اس لیے ان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ اگر اس کسی پہ ریسٹرکشن لگائیں گے تو وہ اس سسٹم سے اس کو نکالیں گے. جب اس سسٹم مطلب آپ ایک بینک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور بینک آپ پہ پابندی لگائے تو اور آپ کے پاس کوئی اور مینز نہیں ہے تو آپ پیمنٹ کیسے کریں گے کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فائنینشیل سسٹم ہے جو یو ایس کے ہاتھ میں ہے اور ان کے کنٹرول میں ہے کہ اسی کے تھرو ڈالر میں جو ہے ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صرف آئل نہیں, مطلب کوئی بھی بڑی ٹرانزیکشن, ہاں جتنا بھی بزنس ہوتا ہے بڑا, گڈس کا بھی ہو جو بھی. تو اب وہ جو ہے نا وہ یو ایس کے ہاتھ میں ہے. اب یو ایس نے پاکستان پہ پابندی لگائی تھی کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ ٹریڈ نہیں کریں گے, آپ سعودیہ سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح اور کنٹریز جو ان کے الائز ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ ڈائریکٹ ایران سے اگر لیں گے تو آپ جو ہے جو سیکنڈری سینکشنز ہیں یو ایس کے, اس کے انڈر ہم آپ پہ ایکشن لیں گے اور آپ پہ یہ پابندی لگائیں گے ٹرانزیکشن. تو اس ایک ٹرانزیکشن کے بند ہونے سے صرف آئل کے نہیں, جتنی بھی پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کا جو حساب کتاب ہے نا وہ ساری اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. جی. تو پاکستان اتنا آسانی سے رسک نہیں دے سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے بس صرف پیٹرول کے لیے جو ہے نا یہ باقی ساری چیزیں بند کر دیں. دوسری ایک بات, سعودی عرب ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, مینلی یہ الائز ہیں ود یو ایس, سب کو پتہ ہے ابھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ دیکھیں بہت سارے پاکستانی جابس کے لیے جاتے ہیں. تو آپ صرف ایک تیل خریدنے کے لیے آپ اتنا رسک نہیں لے سکتے کہ وہ کل کو پاکستانی پہ پابندی لگا دیں. وہ تو لگی نہیں ہوئی. تو مطلب ان کے ہاتھ میں نا یہ چیزیں. تو ہمیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ چلو پیٹرول ہے اور ہو جائے گا, لیکن یہ کہ اس کے پیچھے آپ دیکھو کہ آگے کتنے اس کے کانسیکوینسز بن سکتے ہیں. تو پاکستان یہ نہیں کہ بس صرف آنکھیں بند کر کے گئے کہ بھئی چاہے تو کر بھی سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا, جو پابندیاں لگیں گی, جو پاکستانیوں کو پرابلمز ہوں گی ان کنٹریز میں باہر میں, تو وہ بھی ساتھ میں دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو ہے نا وہ یہ کہ ایک تو میں نے آپ کہا کہ پاکستان کے پاس وہ الٹرنیٹ مینز آف ٹرانزیکشن نہیں ہے بزنس کا کہ اس کے تھرو وہ پیمنٹ کرے ایران کو اور اس چینل سے پیمنٹ کرے اور خریدے اس سے. ٹھیک ہے, اگر بنا بھی لینا تو اس کا بڑا رسک فیکٹر یہ ہے کہ یو ایس پھر وہی سینکشن لگا سکے گا جو کہ باقی بزنسز پہ بھی لگے گا, صرف اس پہ نہیں. تو یہ اس لیے مطلب وہ نہیں ہوتا کہ آپ بس بالکل بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ ہاں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا کریں, اور جو بس وہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا
ٹیکسز سارے کون کنٹرول کر رہے ہیں؟ IMF. کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ مجبور ہیں یار، اس کے قرض دار ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو آئیڈیا دیتا ہے کہ بھئی آپ اس پہ ذرا ایکسٹرا ٹیکس لگا دیں تو اتنے پیسے آ جائیں گے. ابھی بھی جو انٹرسٹ میں جو پیسے دینے ہیں پاکستان نے، میرے خیال سے کوارٹرلی وہ دیتے ہیں 8,000 ارب روپے انہوں نے دینے ہیں. ٹھیک ہے، ان سود میں صرف. قرضہ واپس کرنا، قرضہ نہیں، قرضے کا جو سود کا جو انٹرسٹ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرضہ جو ابھی ہے نا قرضہ، وہ تقریباً 7 ارب ڈالر کا ہے. تو 7 ارب ڈالر کو آپ 280 سے ملٹیپلائی کریں تو پاکستانی میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے کا قرضہ ہے. تو یہ جو میں نے 8,000 ارب روپیز کہے ہیں نا، تو یہ صرف اس کا انٹرسٹ ہے جو پاکستان نے دینا ہے ابھی کچھ ٹائم میں. تو ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ دیتے تو ہیں لیکن اتنا واپس نہیں کرتے جتنا یہ مزید لیتے ہیں. اسٹارٹ میں جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر میں فار ایگزامپل مجھے ایک چیز کے لیے پیسے چاہیے، میں کسی سے ادھار لیتا ہوں، تو ادھار لینے سے پہلے میں یہ سارا پلاننگ کروں گا کہ بھئی یہ ادھار میں نے جھکانا کدھر سے ہے، اپنا کام کیسے پورا کرنا ہے، اور نیکسٹ ایسا سسٹم میں کروں کہ مجھے مزید نہ لینا پڑے. ٹھیک ہے، اب پاکستان نے، مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے یہ نہیں کیا. 58 میں انہوں نے پہلا اپلائی کیا تھا، $52 ملین، $25 ملین کا تھا آئی تھنک. تو IMF سے پہلا قرضہ جو انہوں نے لیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹ نے کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ قرضہ آنے سے پہلے گورنمنٹ چینج ہو گئی، ڈکٹیٹرشپ آ گیا، اور وہ جو قرضہ تھا وہ ڈکٹیٹرشپ جو تھا اس ٹائم میں، آپ دیکھ لیں گوگل میں کہ کون تھا، انہوں نے وہ ریسیو کیا. اب اس کیس پہ انہوں نے کیا کیا اس ٹائم، اسلحہ خریدا، واٹ ایور جو بھی ان کی نیڈ تھی اس ٹائم. افسوس کی بات ہے کہ اسی ٹائم سے کچھ سالوں پہلے پاکستان اس اسٹیٹ پہ تھا کہ یہ پاکستان لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. تو وہ 10 سال کے ٹائم فریم میں ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان خود قرض دار ہو گیا. تو یہ ہسٹری تو ہم چونکہ دیکھتے نہیں ہیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، سب بزی ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں اور بس اسکرولنگ میں، کہ ہم خود ذرا تھوڑا سا ریورس ہو کے دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو 4 روپے کا ڈالر تھا اس ٹائم. ابھی کتنے پہ پہنچ گیا؟ 280 پہ پہنچ گیا. تو یہ 4 سے 280 78 ایئرز میں کیسے پہنچا؟ کس ٹائم میں بڑھا، کس ٹائم میں اسٹیبل رہا، کس ٹائم میں سے یہ اس کا اگر کوئی میپ دیکھ لیں نا، آپ ایون گوگل پہ بھی جائیں نا، ڈالر ورسز PKR اگر لکھ لیں، اور اس میں پھر ہوتا ہے کہ 1 منتھ کے ٹائم میں کیا ہوا، 5 ایئرس کے ٹائم میں، یا پورا ٹائم اگر آپ دیکھ لیں فرام دا اسٹارٹ، تو آپ کو صاف پتہ چلے کہ کہاں پہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، کہاں پہ اسٹیبل رہا ہے، کہاں پہ ایک دم پیک کیا، پھر اسٹیبل رہا ہے، پھر پیک کیا. موسٹلی جو میں نے خود دیکھا ہے، تو جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے نا، تو ڈکٹیٹرشپ میں وہ اسٹریٹ رہا ہے تقریباً، مینٹین رہا ہے. پھر جب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے تو ایک دم ایک پیک آیا ہے. پھر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، پھر ایک کانسٹنٹ لائن گئی ہے. وہ خیر وہ آڈینس بھی دیکھ سکتی ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں، ان کو نظر آ جائے. کرنٹ سچویشن کے بارے میں بتائیں. کرنٹ سچویشن جو ہے نا، وہ بس حالات بہت سا خراب ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ایک طرف، ریالٹیز دوسری طرف. لوگوں کو ریالٹیز کا پتہ ہے نہیں، عوام کو. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ مہنگا ہو گیا اور مہنگا ہو گیا، اور کیا کون سی ریالٹیز مینس کہ بھئی پاکستان، مطلب ابھی سارے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ بھئی حکومت کو چاہیے کہ ایران سے ڈائریکٹ لے لے اور سستا ہے، اور یہ یا رشیا سے لے لے وہ بھی سستا ہے. اب بھئی پیچھے جو سینکشن لگے ہیں وہ سسٹم کون مینٹین کرے گا؟ باقی جو اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں وہ کون بیئر کرے گا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے کہیں کہ بھئی بس ہم نے تو بس آپ سے، اب یہ میرا دوست نہیں رہا جس طرح امید نہیں تھا، اور اب آج کے بعد یہ ایران میرا دوست ہے. ہاں، یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بس اٹھ کے کہہ دیں کہ اس طرح ہو جائے گا. مطلب ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، یہ ایران وغیرہ واٹ ایور، IMF، USA، اس کو چھوڑ دیں، اثر کس پہ آتا ہے؟ عام آدمی پہ، سویلین پہ. تو ہم کیا کریں؟ گورنمنٹ جو مرضی کرے. ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ تو کون کرے گا، کون اور کیسے کرے گا؟ ہر بندہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ دوسرا بندہ اٹھ کے احتجاج کرے گا. نہیں، آپ نے شروع میں بولا نا کہ عوام صحیح نہیں ہے، تو عوام کی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور ان کے لیے اٹھ کے آواز بلند کرے گا، اور یہ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. بس یہ ان کا ایک مینٹلٹی بن گئی ہے. احتجاج کریں گے کدھر؟ فیس بک پہ. ٹھیک ہے،
تو یہ تو ہمارا ایک لیول بن گیا ہے کہ بس دعا بھی فیس بک پہ نہیں تو اگر فزیکلی بھی کرتے ہیں پروٹیسٹ تو اس سے کیا آؤٹ کم کیا ہے؟ آتا ہے نا، کیوں نہیں آتا؟ کیا آؤٹ کم ہے اس کا؟ دیکھو، جب ایک گورنمنٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، کہ بھئی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو وہ چاہے کچھ بھی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. مطلب کسی فار ایگزامپل کوئی ان پہ یو ایس پابندی لگاتا نا ایک چیز کا، تو چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ عوام اٹھ رہی ہے نہ کوئی کر رہا ہے، تو وہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. جب عوام حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی نا اور تھوڑا پروٹیسٹ کرے گی، تو گورنمنٹ بھی ان کو بتا سے کہ بھئی ہم یہ کام اس لیے نہیں کر سکتے کہ نیچے ہمارے لوگ پھر اٹھ کے آ جائیں گے. تو ابھی ان کے پاس بہانہ نہیں. یہ قیمتیں اوپر کے اوپر جا رہے ہیں، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بس خبر آتی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، رات کو جو ہے لائنیں لگ جاتی ہے پیٹرول پمپ پہ. ٹھیک ہے، یہ بس ہمارا میکسیمم ایفرٹ ہے. تو آپ ضرورت تو نہیں روک سکتے نا، جو مرضی ہو. ضرورت تو نہیں روک سکتے، لیکن کسی ٹائم پہ تو آپ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا نا اپنے رائٹس کے لیے. مطلب کون سا ایسا ٹائم ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہاں بس اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بس اب ہم نے بس کچھ بھی کھائیں گے نہیں لیکن احتجاج کریں گے اور بس ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں مائک دو، بول دیں گے. نہیں، اس طرح نہیں نا. یہ اس کے لیے بہت ایک غیرت مند قوم چاہیے. اچھا، اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے لاجیکلی؟ گورنمنٹ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ خود باؤنڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ روٹ لیول پہ بہانہ بن رہا ہے، کوئی احتجاج کے لیے نکل ہی نہیں رہا. زیادہ سے زیادہ فیس بک پہ بس لوگ بد دعائیں دے دیتے ہیں، تو اس سے تو فرق نہیں پڑ رہا نا. یا آج کل تو اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ بس صرف میمز بنا لیتے ہیں جس پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہ اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ بھئی آپ کی کنٹری جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، تو اپنی لیے نہیں تو نیکسٹ جنریشن کے لیے کم از کم لوگوں کو نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں نا، اس میں اسی طرح ہوتا ہے، لوگ نکل آتے ہیں، سب کو چھوڑ کے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تب جا کے گورنمنٹ پہ بھی پریشر بنتا ہے، اور گورنمنٹ پھر آگے ان پہ بھی پریشر ڈال سکتے ہیں کہ جو ان پہ زبردستی کام کرواتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، دیکھو نیچے عوام نکلی، ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو پھر وہ بھی ذرا سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار مطلب زیادہ پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ ابھی کرنٹ ایشو کیا ہے کہ ہم نے برداشت کرنا بس سیکھ لیا ہے. بس چاہے قیمت آسمان پہ بھی پہنچے، بس ہم ایڈجسٹ کریں گے، بس احتجاج نہیں کریں گے. اچھا، ایران پاکستان کا جو ہم سوشل اسٹڈی میں بھی پڑھتے تھے، پاک ایران گیس پائپ لائن ایک منصوبہ تھا بہت پرانا، 90s میں بنا تھا یہ. ٹھیک ہے، اس میں انیشیلی انڈیا بھی تھا کہ ایک پائپ لائن ہوگی جو ایران اور پاکستان اور انڈیا کو کنیکٹ کرے گی، اور مطلب ایران پاکستان کو بھی پرووائڈ کرے گا گیس، اور اس کو بھی انڈیا کو بھی، جو کہ 2006 یا 2009 میں آئی تھنک انڈیا اسے وڈرا کر گیا، اور صرف پاکستان کے لیے رہ گیا. ٹھیک ہے، اب وہ ہم نے مطالعہ پاکستان میں کتنی بار پڑھا ہوگا کہ اور ذہن میں یہ بنا کہ بھئی یہ تو ہے، مطلب ہم گیس آ رہی ہے یہاں سے، یا وہ نہیں ہے. میرے لیے سرپرائزنگ یہ ہے جب میں نے اس پہ ریسرچ کیا، پتہ چلا نہیں میں نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ٹوٹل اس کی لینتھ ہے کوئی 2776 یا 75 کلومیٹرز کی پائپ لائن تھی، بہت لمبی پائپ لائن. ٹھیک ہے، اس میں جو پورشن پاکستان کے اندر سے گزرنا تھا فرام ایران بارڈر ٹو نواب شاہ تک، وہ 800 کلومیٹر، جو کہ پاکستان نے بنانا تھا. پاکستان نے اس میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بنایا، اور ایران والے اپنے بارڈر تک بنا چکے ہیں. وہ چیز جو ان کے حصے کا تھا نا، وہ جو انیشلی 1800-1900 کا جو پائپ لائن تھا وہ بنا چکے ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک نہیں بنا وہ انفراسٹرکچر. اور ابھی ریسنٹلی 2026 میں اس میں پاکستان نے تھوڑی سی ایکسٹینشن مانگی 10 سال کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے تو ہم آگے اس کو کریں گے. لیکن چونکہ ان بٹوین اتنا کچھ ہو گیا، 9/11 ہو گیا، اس کے بعد ٹائم خراب ہو گیا، پھر مطلب عراق بھی ہو گیا، افغانستان بھی ہو گیا، ابھی ایران کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے. تو مطلب بہانے کہ ابھی کریں گے نہیں کریں گے. اصل میں وہ انفراسٹرکچر بلوچستان سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں آلریڈی جو ہے حالات ہمیں پتہ ہی کیا چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاہدہ بھی کر دیا، کام بھی شروع کر دیا، ایران والوں نے اپنا انفراسٹرکچر کر دیا. پاکستان والوں میں انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ کون بنائے گا پتہ نہیں. تو مطالعہ پاکستان کی کتاب میں وہ پائپ لائن سے ہمیں گیس مل رہی ہے.
تو جب بنی نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ مطلب پتہ نہیں، مجھے کیا پتا. یہ بھی کوئی پوچھے نا کہ بھئی یہ کس نے ٹیکسٹ بکس میں ایڈ کیا تھا کہ بس بڑا ترقی چل رہی ہے کیونکہ ایران سے جو ہے نا گیس پائپ لائن بنی ہے اور آ جائے گا. تو خیر یہ عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں، اور یہ اس سے بہت سیریس تھاٹ چاہیے اس کو. ہمارے جو لیڈرز ہیں یا لیڈرز کہیں یا ایڈمنسٹریٹرز کہیں جو بھی ہیں جو چلا رہے ہیں ابھی اس وقت پاکستان میں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ بس ایک ٹائم میں بیٹھ کے ذرا سیریس سوچیں اس چیز پہ، کیونکہ جس طریقے سے چل رہے ہیں نا ایک ٹائم میں نہیں ابھی یہ کولیپس کر جائے گا، سب کچھ کر جائے گا یا ہو گیا نہیں ہوگا نہیں انشاءاللہ. پاکستان اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا کوئی، بٹ بالکل ایج پہ ہے نا، بس آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. لیکن یہ کہ ابھی ان کو لٹرلی سیریس نوٹ پہ یہ چیزیں بیٹھ کے سیریس سوچنا چاہیے کہ آگے جائیں گے تو اسی طرح اگر آگے جائیں گے، اگر ریونیو کے اچھے سورسز یعنی ڈیولپ کرتے پاکستان، ٹھیک ہے، مطلب آپ خود مختار کب ہوں گے ہمیں نہیں پتہ. پاکستان اپنے قرضے نہیں آگے، جو ایک رف کیلکولیشن ہے کہ 20-30 سال میں بھی IMF سے اپنے آپ کو اس بیس پہ اگر جا رہے ہیں نا تو اگلے 20-30 سال میں بھی اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا. تو 20-30 سال میں تو ہماری جنریشن تو چلی جائے گی، جو آگے جنریشن ہے وہ بھی مقروض رہ جائے گی. تو کسی کو تو سٹیپ ان کرنا چاہیے نا. اگر کوئی ایک آدھ بندہ بھی کہے کہ بھئی میں کر سکتا ہوں تو اس کو یہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی تم تو آرام سے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. ابھی میں اس کا میں ایک ذکر کروں گا. 2012 میں ایک بندہ آیا سندھ کا، انجینئر وقار، آغا وقار، اور اس نے مطلب اس نے کلیم کیا، پھر اس نے پروف کیا اس کو کہ بھئی پانی سے گاڑی چلتی ہے اور میں چلا کے دکھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اس بیچارے کے ساتھ جو کچھ کیا نا، جیل میں بھی ڈال دیا، 14 کے 15 سال بھی اس نے ادھر ادھر گزار دیے، ٹھیک ہے. اب اس نے غلطی کیا کی؟ اس نے پاکستان کے لیے بہتر سوچا کچھ، یہ اس کی غلطی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں پیٹرول ہو گیا، انرجی کا جو مافیا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. مطلب ایک بندہ اربوں روپے کے پیٹرول لے کے آتا ہے، آپ ادھر پانی سے گاڑی چلوا دیتے ہیں کہ 30-40 یا 50,000 روپے کا کٹ لگوا کے، تو وہ کیا کرے گا وہ جو اتنے اربوں کا جو تیل لے کے آئے ہوئے؟ تو وہ ایک کنٹینیوس بزنس چاہتے ہیں. تو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، تو جو اٹھاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ہاں، جو ذرا کچھ صحیح کرنا چاہتے ہیں اس کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. تو بس یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے نا یار کہ بھئی اس کو اگر آپ اپنے ایک بندے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے نا، ایک بندہ آپ کے لیے کچھ بہتری کرنا چاہتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کو پکڑتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ وہی سمپل سی بات سائڈ پہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، تو بس پھر اس طرح ٹھیک ہے نا، بس پھر صحیح ہے، بس لے جائے 1000 روپے لیٹر پہ لے جائے، عوام ہے ہی اس طرح. یہ ان کو خود سوچنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کب تک. اس کا مقصد صرف یہ تھا نا کہ صرف یہ جو پوائنٹس میں نے اٹھائے نا کہ بھئی یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، کیونکہ فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وداؤٹ دا US کے سسٹم سے ہٹ کے، ٹھیک ہے. وہ پاکستان آلریڈی مقروض ہے، تو مقروض کو وہ جو کہتے ہیں وہ لازمی وہ کر رہے ہیں اس طرح. دوسرا، اگر یہ ریوولٹ کرے پاکستان کہ بھئی نہیں مانتے اور بس ہم جو کریں گے اس طرح، تو اس کی جو پابندی ہے نا وہ صرف پاکستان کے اندر لوگوں پہ نہیں لگے گی. جو پاکستان کے لوگ US میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے الائز ہیں نا. US اگر ابھی کہتا ہے کہ بھئی پاکستان بات نہیں مان رہا، UK سے نکال دو سب پاکستانیوں کو، وہ نکالیں گے ان کو، کیونکہ وہ کہیں گے کہ آگے ہمارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں US میں، یورپ کے. اچھا، اسی طرح سعودیہ اور یا UAE گلف کی جو کنٹریز میں کنٹرول ہے ان کا، الائز ہیں ان کے، تو وہاں بھی پاکستانی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو بھی نکال دو، تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سارے جو ہے واپس آ جائیں گے پاکستان. تو وہ صرف لوگ نہیں ہیں نا، وہاں سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور کافی زیادہ پیسے وہاں سے جنریٹ ہو کے آ رہے ہیں. مطلب US سے ڈالرز بھی آ رہے ہیں، اب پاکستانی بھجوا رہے ہیں. یورپ سے جو ہے پاؤنڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یوروز آ رہے ہیں. UAE سے درہم، ریال، یہ سب پاکستانی بھجوا رہے ہیں نا اپنی فیملیز کو. تو وہ بھی ایک ان ریونیو جنریشن ہے جو پاکستان کو تھوڑا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ادروائز اگر آپ وہ روک لیں تو باہر سے جب پیسے آئیں گے نہیں تو ہمارا روپے ایک دم جو ہے نا ابھی 280 پہ ڈالر ہے، ایک دم جو ہے 820 پہ چلا جائے گا. اور دیکھنے والوں کو ایڈوائز کیا دیں گے؟
پیٹرول کے ایڈوائس یہ ہے کہ بس اب برداشت کریں کیونکہ یہ اب ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. چلیں برداشت کرنے کے علاوہ یہ ہے کہ یا تو بس دیکھیں ایک وہ بات ہے نا کہ یا تو بس برداشت کرتے رہو جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یا بس اسٹریٹ اوے نکل آؤ کہ بھئی ہمیں نہیں یہ چیز. بات ہے کہ ہمارے لوگوں میں سے وہ چیز نکل گئی, پتہ نہیں کب یہ غائب ہو گئی, وہ احتجاج کرنے والی اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کی. اور پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں نا ان پہ ایکچوئل میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ یہ ڈیسیجن کون لے رہا ہے؟ گورنمنٹ لے رہی ہے نا. اب گورنمنٹ کا جو بندہ جا کے یہ چیز سائن کرتا ہے, اپروو کرتا ہے, اس کی گاڑی فری ہے, اس کا گھر فری ہے, اس کے نوکر ہیں, اس کے گارڈز ہیں, اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے اور پیاز کا ریٹ کیا ہے اور دہی کتنے کی ملتی ہے. وہ جاتا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ, سب ریڈی ہوتا ہے, اس کی بجلی کا بل نہیں ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, عام آدمی پہ آتا ہے نا. تو ڈیفینیٹلی یہ تو, اور دیکھو یہ سسٹم ایسا ہے نا ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے کہ اس میں ایک عام آدمی, ریئل عام آدمی روٹ لیول سے گورنمنٹ کی اس ہائر پوزیشن پہ نہیں جا سکتا, کیونکہ پالیٹکس از این ویری ایکسپینسو بزنس. اس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کروڑ پتی یا ارب پتی ہوں, یا جو پہلے سے اس میں بیٹھے ہوئے ان کی, نہیں پہلے سے نہ بھی بیٹھے ہوں. دیکھیں یہ ہر چیز از فور سیل, ٹھیک ہے, تو وہی لوگ جاتے ہیں آگے, وہی الیکشن لڑ سکتے ہیں جن کے پاس کم از کم الیکشن لڑنے کے لیے 15-20 کروڑ 50 کروڑ روپے ایکسٹرا پڑے ہوں, تو وہ جا کے الیکشن کیمپین کریں گے اور اس میں جیت بھی جائیں گے. تو اب بات آ گئی ہے سارے پیسوں کے اوپر. اب غریب آدمی جس نے یہ سب چیزیں دیکھی ہے نا, تو غریب آدمی اگر بائی لک اتنا زیادہ بلینئر بن جائے اور پھر اس فیلڈ میں چلا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سوچے. لیکن ابھی کرنٹ سچویشن, آپ اسمبلی کے سب لوگوں کو کھڑا کر کے آپ میں غریب کون ہے, کوئی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جو گیٹ اپ سے اگر غریب لگ رہے ہیں نا تو وہ بھی ظالم جو ہے نا وہ سارے بلینئرز ہیں. اب ایون پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں کوئی آپ آواز دیں کہ بھئی کوئی آپ کھڑا ہو جائے جو بلینئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ پالیٹکس کیا چیز ہے. تو ایک تو پالیٹکس ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس بندے کو ووٹ دیا ہے تو بس اس کو ہم نے خرید لیا ہے اور کل کو یہ ہمارے جو بھی ہمارے بچوں کی نوکریاں بھی لگوا دے گا, اور یہ ایسے نہیں ہوتا. پالیٹکس از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی جو بندہ آتا ہے نا وہ شروع میں سوچتا ہے, یا جس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے موقع ملے گا تو میں غریبی ختم کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. ہر بندے کا یہ کہ ان کے پاس کوئی اچھا, میں نے نہیں سنا کہ کوئی ڈفرینٹ بات کرے نا, بس غربت ختم کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اب ان بندوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بل پاس کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپروول چینل کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے, کوئی ڈیمانڈ ہے, وہ کیسے پٹ اپ کرنی ہے, کیسے. وہ فرسٹ ٹائم آتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کے پی میں کہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے نا تو سارے کے سارے ایم پی ایز نئے بندے تھے, بہت تھوڑے سے اس میں تھے جن کا پریویس ایکسپیرینس تھا. جو نئے تھے تو فرسٹ گورنمنٹ کے ٹائم میں تو ان کو صرف یہ ایکسپیرینس ہوا کہ گورنمنٹ میں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. جب سیکنڈ ٹائم ان کی گورنمنٹ آئی دوبارہ تو اس میں پھر وہ جو پرانے تھے انہوں نے تھوڑا بہت کچھ پرفارمنس دکھانے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. یہ آپ نے کس ایئر کی بات کی ہے؟ ابھی جو لاسٹ 2 گورنمنٹس کی ہے نا پی ٹی آئی کی, تو اس میں یہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جب جناح پاکستان بن رہا تھا تو اس سے اسٹوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ آگے کیا کریں گے, تو اس نے کہا تھا دیکھی جائے گی, تو یہ دیکھی جا رہی ہے. تو جس کی مطلب بیس ہی کنفیوژن پہ, وہ آگے جا کے کیا ہوگا اس کا. تو بس یہ ہے. خیر پاکستان کے کچھ مسئلے یہ ہیں جس کو ہم سالو, ہاں اس طرح ہم نہیں کر سکتے سالو, ٹھیک ہے نا. پوڈ کاسٹ کا مقصد ہمارا یہ کہ صرف یہ جو جس طرح میں نے انفارمیشن دی ہے نا کہ ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران سے کیوں نہیں خریدتا اور رشیا سے خریدنا چاہیے, بڑے وہ کہ بس یہ کر لے اور بس کر لے, اور آپ کہیں بیٹھ جائیں کہ ہوٹل میں بیٹھ جائیں, وہاں بھی 2 بندے جو ہے نا فلاسفر بنے ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ بس میرے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو میں یہ کرتا. پریکٹیکل میں ایسا نہیں ہوتا. بات ایسی ہے کہ جتنی بھی باتیں کی ہیں سر نے بالکل ٹھیک ہے. ہم آسانی سے بول دیتے ہیں کہ ایران سے پیٹرول لے لیں گے, ہر کوئی جذباتی ہو کے بول دیتا ہے نا, لیکن بیچ میں بہت سارے آبسٹیکلز ہیں, وہ بھی آپ کو سر نے بتائے ہیں. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ چیزیں بیٹر ہو جائیں گی, حالات بیٹر ہو جائیں گے پاکستان کے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اور تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے
تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.